اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹرز، آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اچھا، یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہوں، یعنی طلاق ہو چکی ہو، تو اب بیوی کو جو ہے وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب طلاق ہوئی بھی ہے لیکن بچہ جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ اس کو ماں کی خوراک کی تو ضرورت ہوتی ہے، تو بیوی نے جو ہے وہ اب اپنے شوہر کی جو اولاد ہے اس کا بچہ بھی ہے جو کہ یعنی کہ عورت کا، اس کو اس نے 2 سال تک دودھ پلانا ہے، اور دودھ پلانے کی جو میکسیمم لمٹ ہے وہ اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ 2 سال ہے، یعنی اس سے اوپر جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ بچے کو نہیں پلایا جا سکتا۔ اور حضرت علقمہ رحمہ اللہ علیہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ 2 سال سے بڑی عمر کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو آپ نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے بڑی ایج کے جو بچہ ہے اس کو جب ماں کا دودھ اگر پلایا جائے تو وہ اس کو نقصان دیتا ہے، تو ایک میکسیمم لمٹ جو ہے وہ بتا دی گئی ہے۔ اچھا، اس سے کم جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں بھی جو ہے وہ ماں جو ہے وہ چھڑوا سکتی ہے، مثال کے طور پہ 1 سال پلا لے، چند ماہ پلا لے، گناہ نہیں ہے اس پہ، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ پورا جو ہے وہ 2 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو پورا ٹینیور جو ہے اس کو کمپلیٹ کرے، یہ جو ہے نا اس چیز کو افضل کہا گیا۔ اور کیونکہ بچے کی جو خوراک ہے وہ سب سے بہتر یہی ہے کہ ماں جو ہے اس کو اپنا جو ہے وہ اپنا دودھ دے، اور آج کل یہ چیز بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس سائڈ نہیں آتی ہیں اور وہ فارمولا ملک کی طرف چلی جاتی ہیں بچوں کو لے کر، اور اس پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر بہت سارے نیوٹریشنز ہوتے ہیں اور سب کچھ بہت ساری باتیں ہیں وہ اس میں کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ایک چیز اللہ نے بنائی ہے، قدرت نے جو چیز رکھی ہے اس سے بہتر متبادل کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو ماں کا دودھ ہے وہ بچے کے لیے سب سے بہترین خوراک ہے، سب سے بہترین خوراک ہے، تو بچوں سے ان کی خوراک نہ چھینیں، اور جہاں تک ممکن ہو تو بچوں کو جو ہے وہ مائیں جو ہے وہ اپنا دودھ پلائیں۔ اس سے ماں کی بھی صحت ہوگی اور اس سے بچے کی بھی صحت ہوگی۔ آج کل جو یہ بریسٹ کینسر، ڈائبٹیز اور اس طرح کی بیماریاں ماؤں میں بھی آ رہی ہیں اور بچوں میں بھی۔ اچھا، جو بچے ماں کا دودھ لیتے ہیں ان کے اندر یہ جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں یہ بہت کم پائی جاتی ہیں، اسی طرح امیون سسٹم جو ہوتا ہے ان بچوں کا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور ماؤں کی اپنی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، لائک بریسٹ کینسر۔ اچھا، پوسٹ پارٹم جو ڈپریشن ہوتا ہے ماؤں کو، زچگی کے بعد اکثر خواتین کو دیکھا گیا کہ ان کو ڈپریشن ہو گئے، تو جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اس چیز کو جو ہے اس طرح کی ڈپریشن سے جو ہے وہ بچ جاتی ہیں، اس طرح کی ڈپریشن سے جو ہے نا وہ ریکور کر جاتی ہیں۔ تو یہ ساری وہی باتیں ہیں، کہتے ہیں کہ نا جتنا ہم قدرت سے جڑ کے رہیں گے اور جتنا ہم اللہ کے احکامات کو مانیں گے اتنی ہماری بچت ہے، اور جتنا ہم ان احکامات سے دور ہوں گے اتنی ہماری شامت آئے گی۔ تو میں آپ سب بہنوں سے یہ کہوں گی کہ بچوں کو جو اب دودھ ہے وہ اپنا دودھ دیں، اور اس کے اندر سب سے بہترین نیوٹریشنز ہوتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے بچے کے لیے۔ اسی طرح امریکن ایسوسی ایشن آف پیڈیاٹرکس، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ماں کا دودھ ہے وہ سب سے بہترین جو ہے وہ خوراک ہے بچے کے لیے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، یعنی اگر عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، مرد کے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے، تو اب اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس عورت کو کھانا اور کپڑا جو ہے مرد نے پرووائڈ کرنا ہے اس عورت کو، طلاق کے بعد بھی۔ اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ معروف طریقے سے جو ہے اپنی جو مطلب بچے کی جو ماں ہے، یعنی اس کی جو سابقہ بیوی ہے، یعنی اب طلاق ہو چکی ہے، اس کو معروف طریقے سے کھانا اور کپڑا دے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ عورت جو ہے وہ دودھ دے گی تو اس کو خود بھی خوراک کی ضرورت ہوگی، اور کپڑا بھی ظاہر سی بات ہے ایکسٹرا چاہیے ہوتا ہے جب بچہ ہوتا ہے، تو نیپیز وغیرہ اور یہ سارے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ایکسٹرا یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو عورت کو معروف طریقے سے جو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنی ہے. اب ذرا خود آپ امیجن کریں کہ اب میاں بیوی جو ہے ان کی طلاق ہو چکی ہے, پھر بھی اللہ جل شانہ حکم دے رہے ہیں کہ معروف طریقے سے جو ہے نا اس کو ساری چیزیں پرووائڈ کرو. تو ذرا پھر اب یہ دیکھیں کہ طلاق کے بعد اگر یہ حکم ہے تو طلاق سے پہلے پھر کتنی سختی ہوگی ان معاملات میں ایک دوسرے کے حقوق کے اندر. کہ اب میاں بیوی کا آپس میں طلاق ہوئی ہے, پھر بھی اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ معروف طریقے سے اس کو جو ہے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ ازدواج ہے یہ کتنا نازک ہے. میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ اس میں کتنی جو ہے نا وہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, اور شوہروں کو بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے کے اوپر کتنا ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو, اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے 1162. تو اب یہ دیکھیں یہ ساری وہی باتیں ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے معاملات میں اللہ سے ڈرے, تبھی جو ہے نا وہ چیزیں انسان بچ سکتا ہے. ورنہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب زیادتی ہوگی تو پھر کچھ نہیں بچے گا, نہ ایک طرف نہ دوسری طرف. لا تکلف نفس الا وسعها, مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے. یعنی مثال کے طور پہ مرد کے اوپر جو ہے وہ عورت کے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ نان نفقہ جو ہے اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, تو مرد نے جو ہے وہ عورت کو کھانا کپڑا وغیرہ دینا ہے. تو اس چیز میں بھی مرد کے اوپر بھی جو ہے وہ خیال رکھا جائے کہ اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی جائے. یعنی اس کے اوپر اتنا زیادہ ڈیوٹی لگا دی جائے کہ مثال کے طور پہ اس بیچاری کی اپنی آمدنی جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار ہو, تو اس پر ڈیوٹی جو لگا دی جائے کہ تم نے عورت کو دینا ہے تو وہ 35 ہزار کی لگا دی جائے, جو کہ اس کی اپنی آمدنی بھی نہیں ہے, یا اتنا ایسی اس کے اوپر رقم رکھ دی جائے کہ جو کہ اس کے لیے افورڈیبل نہ ہو. تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ مرد سے بھی وہی چیز ڈیمانڈ کی جائے جو اس کے پاس ہو, اس کی استطاعت بھی دیکھی جائے کہ وہ اس چیز کو افورڈ کرتا ہے کہ نہیں. تو اگین وہی بات آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے, نہ مرد عورت پر زیادتی کرے نہ عورت جو ہے وہ مرد پر زیادتی کرے, اسی میں سب کی بچت ہے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده, نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے, اور نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. یعنی ماں کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے, جیسے مثال کے طور پہ مرد یہ کہے کہ چلو میں نے اس کو نان نفقہ نہیں دینا, بچہ اس کا ہے, اس نے دودھ تو ویسے بھی دے دینا ہے, ماں ہے, تو وہ اس طرح سے جو مرد ہے وہ عورت کو بلیک میل کرے, ایموشنلی بلیک میل کرے کہ چلو یہ تو کر ہی لے گی نا, اپنے بچے کو تو دے دے گی نہ بھی میں نے اس کو خرچہ دیا. اور اسی طرح عورت جو ہے وہ مرد کو تنگ کرے, وہ دودھ پلانا اس نے اگر ہو بچے کو, تو اس پر وہ شوہر سے جو ہے وہ ایکسٹرا قسم کی ڈیمانڈز کرے کہ مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اتنا چاہیے, مجھے اتنا نان نفقہ چاہیے, اتنی رقم چاہیے. تو یعنی نہ مرد عورت پر زیادتی کرے نہ عورت مرد پر زیادتی کرے, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں, دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں اللہ سے ڈریں. وعلی الوارث مثل ذلک, دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. یعنی اگر فرض کریں کوئی شوہر تھا, بچے کا باپ جو ہے مثال کے طور پہ وہ فوت ہو گیا, تو اب اس کا جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ سارا جو خرچہ ہے وہ کون پرووائڈ کرے گا؟ وہ اس مرد کا جو ہے وہ ولی پرووائڈ کرے گا. یعنی اس کی فیملی سے کوئی اور بندہ جو اس کے بعد جو ہے اس کے گھر کا جو نگران ہے یا جس کے پاس سارا جو کنٹرول ہے, اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس عورت کو جو ہے سارا جو ہے وہ خرچہ پرووائڈ کرنا ہے. تو یہ دیکھیں اتنی ڈیٹیلز اللہ جل شانہ جو ہے وہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر شوہر نہیں ہے تو اس کا ولی جو ہے وہ ذمہ داری لے گا. تو اس میں دیکھیں اللہ پاک نے کتنا جو ہے وہ آسانی رکھی ہے اس دین کے اندر کہ ہر ایک چیز کو جو ہے نا وہ بالکل کلیئر کٹ جو ہے وہ سمجھاتی ہے کہ اگر فرض کریں ایک نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری دوسرا لے لے. تو قربان جائے بندہ اس ذات پہ کہ جو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے, اتنا رحیم ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی اگر مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ چاہتے ہوں بچے کو دودھ چھڑوانا اور دونوں اس چیز پر رضامند ہو, دونوں کی رضامندی ہو, ایک ہی نہیں, تو وہ بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, وہ بھی جائز ہے کہ بچے کو جو ہے وہ دودھ چھڑوانا ہے. تو شرط یہ کہ دونوں کی اس میں رضامندی ہونی چاہیے, یہ اس چیز کو میک شور کیا جائے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَعْطَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا کچھ معاوضہ طے کرو اور معروف طریقے پر ادا کرو۔ یعنی اگر مرد کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتا ہے، جیسے ہوتا ہے دائیاں وغیرہ، جیسے کہ عربوں میں بھی تھا رواج، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اس عورت کو بھی جو ہے آپ نے ایک معروف طریقے سے اس کو رقم دینی ہے، ایک بھلے اچھی اماؤنٹ اس کو بھی دیں، مطلب یہ نہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ ایسے جیسے کہتے ہیں نا عام لفظوں میں ٹرخا دینا، ایسے نہیں، مطلب اچھے سے اس کو بھی اس کی جو صحیح اماؤنٹ ہے دی جائے، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ رضاعت کی بات آئی ہے تو اس پر کچھ چیزیں جو ہے وہ میں کلیئر کرنا چاہوں گی۔ اکثر لوگ اس طرح کا کویشچن کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ وہ اپنی بھانجی کو اپنے بہو بنانا چاہتی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بھانجی کو ایک دفعہ دودھ پلایا اور مجھے یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ بچی نے دودھ پیا ہے کہ نہیں، تو کیا آیا رضاعت ثابت ہوتی ہے اس سے؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ حدیث سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ کم از کم 5 بار جو ہے اس بچے نے جو ہے اس عورت کا دودھ پیا ہو، تب جو ہے وہ رضاعت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 1-2 چسکیوں سے جو ہے وہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر بچے نے 1-2 گھونٹے پی لی تو اس سے کوئی رضاعت نہیں بن جاتی کہ یہ اب یہاں پہ رضاعت کی حرمت آ گئی ہے، کیونکہ اکثر اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں جو وہ اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رضاعت وہی حرام کرتی ہے جو آنتوں کو پر کر دے اور دودھ چھوٹنے سے پہلے ہو، یعنی آنتوں کو پھاڑ دے، یعنی خوراک ہو پراپر، تھوڑی بہت اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ رضاعت آ گئی ہے، اب یہ بچے کی جو ہے وہ رضائی ماں بن گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، پراپر خوراک کی شکل میں گئی ہے اور کم از کم 5 بار جو ہے وہ بچے نے اس عورت سے پیا ہو، ٹھیک ہے۔ ویسے حادثاتی طور پر کبھی کوئی ایک دفعہ ہو جائے تو اس سے کوئی رضاعت نہیں ہوتی کہ مثال کے طور پہ کسی عورت نے کسی بچے کو ایمرجنسی میں کہیں پلا دیا، 1 دفعہ سے یا 2 دفعہ سے، اس طرح سے کوئی رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ جو ہے ہمارے پاس احادیث سے ہمیں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ بچے نے جو ہے وہ 2 سال سے کم کی ایج میں جو ہے وہ اس عورت کا دودھ پیا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر 2 سال سے بڑے بچے نے کسی عورت کا جو ہے وہ دودھ پیا تب بھی رضاعت ثابت نہیں ہوتی، تب بھی رضاعت نہیں بنتی وہاں پہ، کیونکہ بچے کے لیے جو دودھ پینے کی مدت ہے وہ 2 سال رکھی گئی ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اچھا، ایک اور یہ کیس ہو سکتا ہے کہ فرض کریں ایک عورت نے بچے کا جو دودھ ہے وہ 1 سال کے اندر چھڑوا دیا، ٹھیک ہے، اب بچہ جو ہے وہ عام خوراک کھا رہا ہے، تو اب اس 1 سال کے بعد مثال کے طور پہ 2-3 ماہ گزرے، اب وہ بچہ نارمل خوراک کھاتا ہے، دودھ نہیں پیتا، اب کسی عورت کو اس نے اگر دودھ پی بھی لیا تب بھی رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اب جو ہے وہ دودھ اس کی خوراک نہیں رہا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اکثر جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا سوال لے کر آتے ہیں کہ بچوں کا ہم جو ہے وہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے رضاعت کا ایشو تو نہیں ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کم از کم بچے نے 5 دفعہ جو ہے وہ عورت کا جو ہے وہ دودھ پیا ہو، اور دودھ بھی سینس میں پیا ہو کہ پراپر اس نے خوراک کی شکل میں لیا ہو، بھوک مٹی ہو جسے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رضاعت وہی حرام کرتی ہے جو آنتوں کو پھاڑ دے، یعنی پراپر خوراک کی شکل میں گئی ہو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی سی اس کو سمجھ لینا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ آیت کے اختتام میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ڈرتے رہو اللہ سے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے، سب کچھ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں، ابھی ہم نے یہ سارا جو یہ ٹاپک ہے ڈسکس کیا کہ طلاق ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، یا میاں بیوی کے اندر جو ہے وہ جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہوں۔ دیکھیں، ابھی ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ جس طرح میاں بیوی کے درمیان اگر طلاق ہو گئی ہے تو کس طرح وہ جو ہے وہ معاملات کو لے کر چلیں، کس طرح بچے کی جو ہے وہ پرورش ہو، یہ سب چیزیں جو ہے ایڈریس کی جا رہی ہیں۔ اچھا، میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جو میاں بیوی ایک تو بچوں کو جو ہے نا اپنی لڑائیوں سے دور رکھیں، یہ ایک اس چیز کو نا اپنی نصیحت کو نا باندھ لیں، کہیں کسی جگہ رکھ لیں لکھ کے، کہ بچوں کے سامنے کبھی ہسبینڈ وائف آپس میں نہ لڑیں، لڑائی ہو بھی رہی ہو، کسی بات پہ تنازع ہو بھی، تو بچوں کے سامنے اس چیز کو نا شو مت ہونے دیں۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو بیوی کا شوہر کے ساتھ یا شوہر کا بیوی کے ساتھ، بچوں کے سامنے یہ چیز مت آنے دیں۔ اور دوسرا، خواتین کے اندر اکثر یہ جو چیز ہے نا پائی جاتی ہے کہ وہ بچوں کے سامنے والد کی جو ہے نا برائی بہت کرتی ہیں۔
सिंपैथी कार्ड बहुत खेलती हैं कि तुम्हारा जो बाप है वो बड़ा जालिम है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, और इससे वो उनका मकसद होता है कि बच्चा जो है वो थोड़ा मेरे साथ लग जाए। बेटे को अपने साथ लगाने के उसमें होती हैं कि बच्चा मेरे साथ जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा एफिलिएशन ले ले। अक्सर ख़वातीन में ये चीज़ पाई गई है। तो ये बात वो जान लें कि अगर वो बच्चे को बाप से मुतनफ़र कर रही है ना, तो कुछ अरसे बाद वो बच्चा उनसे भी मुतनफ़र हो जाएगा, क्योंकि ये कुदरत का कानून है कि जब आप काटते हैं तो आप खुद भी काट दिए जाते हैं। वो है ना कि सिला रहमी के मुतालिक है, जो तुझे जोड़ेगा अल्लाह उससे जोड़ेगा, और जो तुझे काटेगा अल्लाह उसे काटेगा। रहम के मुतालिक अल्लाह जल्ले शाना जो है वो हदीस कुदसी में आता है कि जो रहमी रिश्तों को जो है वो काटता है अल्लाह उसको काट देता है, और जो रहम के रिश्तों को जोड़ता है अल्लाह उसको जोड़ता है। तो ये ख़वातीन की खाम ख्याली है कि वो बच्चों को जो है वो फ़ादर से मुतनफ़र कर रही हैं तो बच्चा उनके करीब होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने बच्चे के अंदर जो है ना वो नेगेटिव जो है ना सिर्फ और सिर्फ आप अपने बच्चे के अंदर जो है ना वो नेगेटिविटी को प्रमोट कर रही हैं, और उस बच्चे ने फिर आपके लिए भी जो है ना वो वबाले जान बनना है। और इसी तरह अगर जो मियाँ बीवी जिनमें तलाक हो जाए, तो अगर बच्चे खातून के पास हो तो वो भी जो होती है ना वो बहुत शौहर के बारे में इस तरह की बातें जो हैं वो करती हैं कि आपके बाप ने बहुत जुल्म किया, ये किया, वो किया। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे बच्चे जो होते हैं आप उनको खुद जो है ना वो मेंटली आप उनको मुआशरे के लिए जो है ना वो बना देते हो, नासूर बना देते हो। उनकी सारी एबिलिटीज़ जो हैं वो दब जाती हैं। ऐसे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो कोई मतलब हेल्दी एक्टिविटीज़ उनसे फिर परफॉर्म नहीं हो रही होती। एक अजीब सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा उन बच्चों की लाइफ में। मतलब आप एक नॉर्मल अपने बच्चे को नहीं ज़िंदगी दे रहे, उससे कोई खैर के काम आप लें बजाय इसके कि आप उसको जो है वो शर के रास्ते पे आप लगा रहे हो। और शर का रास्ता यही है कि आप पहले उसको, वो कहते हैं ना, किसी के बारे में जब आप कर रहे होते हैं, किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप खुद उसमें सबसे पहले गिरते हैं। तो ये चीज़ें, इनसे बचें जितना बच सकते हैं, और जितना पॉजिटिविटी है उसको स्प्रेड करें, जितना अच्छाई है उसको जो है वो फैलाएं, क्योंकि जो हम देते हैं वही फिर हमें मिलता है। ये कुदरत का कानून है। जो गंदम बोएगा वो गंदम ही काटेगा। ये कोई एक्सपेक्ट ना करे कि उसने गंदम बोई है तो वो जो है उसके लिए चने का खेत जो है वो तैयार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ आपने किया वही कुछ आपको भुगतना है। तो इसलिए माएँ जो हैं वो बच्चों को वालिदैन अपने वालिद से मुतनफ़िर ना किया करें, और अपनी जो लड़ाइयाँ हैं उनको बच्चों से दूर रखें, ताकि बच्चों की जो है वो अच्छी मेंटल और जो उनकी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं वो अच्छे से जो है वो माशरे में जो है वो अपना परफॉर्म कर सकें, और दीन के लिए वो कुछ मदद कर सकें, दीन की खिदमत कर सकें, ना कि वो अपने ही डिप्रेशंस में और अपने ही उनमें चले जाएं और एक और जो है वो माशरे के लिए जो है ना एक और बिगाड़ का जो है दरवाज़ा खुले। क्योंकि अक्सर जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनका जब ट्रैक रिकॉर्ड फाइंड आउट किया जाए तो उसमें यही पता चलता है कि उन्होंने उनकी फैमिली लाइफ ऐसी रही है, उनके घरों में इस तरह के मसले मसाइल रहे हैं। तो बचें इन चीज़ों से ताकि आपकी औलाद भी बचे। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़ारूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। तुम में से जो लोग मर जाएं उनके पीछे अगर उनकी बीवियां जिंदा हों तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। अच्छा जी, अब ये इद्दत वफ़ात उन औरतों के लिए बताई जा रही है जिनके शौहर जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। अच्छा, इसमें वो औरतें भी शामिल हैं जिनका अपने शौहरों के साथ मिलाप हुआ हो और जिनका ना हुआ, यानी दोनों जो हैं वो इसमें शामिल हैं। कि अगर फ़र्ज़ करें किसी औरत की किसी मर्द के निकाह में थी और उसका शौहर फौत हो गया, तब भी उसने इतनी इद्दत गुजारनी है 4 महीने 10 दिन। और अगर उसका ताल्लुक़ हुआ है कायम, तब भी उसकी यही इद्दत होगी कि उसने 4 महीने 10 दिन जो है वो गुजारने हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल होता है कि एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और इससे मुजामियत नहीं की और ना ही इसका कोई महर मुकर्रर हुआ था, तो इस औरत के बारे में क्या हुक्म है? तो इस पर हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इस औरत को पूरा महर मिलेगा, यानी जो उसके ख़ानदान के दस्तूर के मुताबिक होगा। जो उसके ख़ानदान में बाकी औरतों का जो महर मुकर्रर था उतना ही इस औरत का भी मुकर्रर होगा, ठीक है। और इसी तरह इसको इद्दत भी गुजारनी होगी और इसको विरसे में से विरासत भी मिलेगी, यानी इसको विरसा भी मिलेगा। ये अब उस औरत के बारे में पूछा जा रहा है जिसका अपने शौहर के साथ जो है वो ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ था, निकाह में थी लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई थी। तो वो जो है वो इद्दत भी गुजारेगी, उसको महर भी मिलेगा और उसको जो है वो विरासत में भी उसको हिस्सा मिलेगा। तो ये अबू दाऊद की रिवायत है 2114। ये हमारे पास इस चीज़ की दलील है कि जिस औरत की अपने शौहर के साथ खलवत ना कायम हुई हो तो उसको भी जो है वो 4 महीने 10 दिन की इद्दत गुजारनी है। हाँ, अगर कोई औरत हमल से है, यानी उसकी प्रेगनेंसी थी
اور اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کی عدت یہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی، اس کی عدت ہوگی وضع حمل، یعنی جیسے ہی اس کا بچہ ڈیلیور ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 1 گھنٹے بعد ہو جائے، چاہے وہ 1 دن بعد ہو، یا چاہے وہ جتنا پورا جو ٹائم ہوتا ہے، تو اس کی عدت، اس کا جو ہے نا وہ وضع حمل تک اس کی عدت رہے گی۔ اور اس کے کانٹیکس میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 3991 کہ جو حاملہ کی عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ حضرت صبیہ رضی اللہ عنہ کے خاوند جو ہے وہ فوت ہوئے تو ان کا جب بچہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا، یعنی وہ حمل سے تھی جب ان کے خاوند جو ہے وہ فوت ہوئے، تو جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو وہ نہائی دھوئیں اور اچھا لباس وغیرہ پہنا، تو اس پر حضرت ابو سنابل رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو، یعنی تم نے یہ جو بہناؤ سنگار کیا ہے تو یہ کیا جو لوگ تمہیں نکاح کا پیغام پہنچا رہے ہیں ان کے لیے تم نے یہ زینت اختیار کی ہے؟ تو اس پر مزید انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جب تک 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائے تم نکاح نہیں کر سکتی، یہ انہوں نے حضرت صبیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ تو وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور یہ سارا ماجرا جو ہے وہ رکھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ہو گیا تم اسی وقت عدت سے نکل گئی، تو یعنی کہ حاملہ عورت کی عدت اس کا وضع حمل ہے، جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یہ اب چیز یہاں سے بالکل کلیئر کٹ ہے۔ تو کیا سمجھ آیا کہ جو عورتیں غیر حاملہ ہوں ان کے شوہر جب فوت ہو جائے تو ان کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور جو حمل سے ہوں ان کی عدت ہے وضع حمل، یعنی جیسے ہی ان کی بچہ ڈیلیور ہوا تو ان کی عدت جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اور جو 4 مہینے 10 دن ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اگر یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ اگر فرض کریں عورت جو ہے وہ اس کے اندر اگر حمل جو ہے وہ ٹھہرنا تھا تو وہ پتہ چل جاتا ہے، یعنی پریگننسی اگر ہونی تھی تو وہ پتہ چل جاتی ہے۔ اور دوسرا ایک اور وجہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک شوہر کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہوتی ہے، تو یہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ ہے کہ وہ ریکور کر جائے گی اس غم سے نا، تھوڑا اپنے آپ کو وہ سیٹل کر لیتی ہے، اسٹیبل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اللہ کی طرف سے حکم ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے کہ 4 مہینے اور اوپر 10 دن بھی کہے گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو کیا حکم آ رہا ہے آیت میں کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ روکے رکھیں، اور روکے رکھیں سے مراد صرف یہی نہیں کہ وہ نکاح سے روکے رکھیں خود کو، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ زینت بھی اختیار نہ کریں، اچھا لباس یعنی بناؤ سنگھار نہ کریں۔ ہاں یہ ہے کہ غسل اور کنگھی وغیرہ وہ کر سکتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو بہت بن ٹھن کے اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ زیادہ سنواریں، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اسے 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگواری کرنا حرام ہے، یعنی 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ کسی بھی میت پر سوگواری نہیں کی جا سکتی۔ ہاں جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگوار رہے گی، یہ بھی حدیث کے اندر بتا دیا ہے۔ پھر ایک عورت نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کا میاں مر گیا ہے اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو کیا میں اس کو سرما لگا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس عورت نے 2-3 مرتبہ یہ سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ پھر آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو 4 مہینے 10 دن ہے، جاہلیت کے دور میں تو تم لوگ سال بھر بیٹھی رہا کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے دور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا جب ان کے شوہر فوت ہو جاتے تھے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اسے کسی جھونپڑے میں ڈال دیتے تھے اور وہ ادھر بدترین قسم کے کپڑے پہنتی اور خوشبو وغیرہ سب چیزوں سے جو اس کو الگ کیا جاتا، بھوسی سڑی رہتی، اور پھر جب سال کا عرصہ گزرتا تو باہر نکلتی اور اونٹ کی جو مینگنی ہوتی اس کو لے کر پھینکتی اور اپنے آپ کو کسی جانور مثال کے طور پہ کسی گدھے یا بکری کے ساتھ جو ہے وہ رگڑتی، اور پھر اکثر اس چیز سے جو ہے وہ جانور مر بھی جاتا۔ تو یعنی کہ دیکھیں کتنا عجیب سا ٹارچر ہوتا کہ سال بھر بندے کو ایسے کسی جھونپڑے میں ڈال دیا گیا ہے، گندے کپڑے ہیں، نہ خوشبو ہے، اور بندہ اس طرح سے ہے۔ تو اسلام نے کتنی آسانی کر دی ہے کہ صرف 4 مہینے 10 دن، اور وہ بھی جو ہے وہ مطلب اس طرح کے نہیں ہے کہ عدت میں رہنا ہے، بس آپ نے یہ ہے کہ اپنا صفائی ستھرائی کا خیال بے شک رکھ سکتے ہیں، ہاں زینت اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اچھا ایک کوسچن ہے کہ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا عدت کی حالت میں عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ تو مجبوری کے اس کیس میں نکل سکتی ہے، رات یہ ہے کہ وہ گھر واپس آ کے گزارے۔ اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہے، مثال کے طور پہ اگر کہیں ایسا کہیں جانا ہے یا بچوں کا پیچھے کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، کہ یعنی کہ شوہر بھی فوت ہو گیا تو اب بچوں کے لیے پیچھے کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی عورت جو ہے وہ نکل سکتی ہے۔
یعنی کہ مجبوری کے تحت، ضرورت کے تحت. ویسے خواہ مخواہ جو ہے وہ نکلے اور بس جو ہے وہ فضول میں جو ہے وہ اس کا جو گھر سے نکلنا ہے اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا گیا کہ وہ یہ جو ہے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں ضرورت کے تحت جو ہے وہ نکل سکتی ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کریں. تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. یعنی جیسی عورت کی جو عدت کا جو ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہوا، وہ سارا ٹینیور کمپلیٹ ہوا، تو اب عورت جو ہے وہ آزاد ہے، یعنی کہ نیا نکاح جو ہے وہ کر سکتی ہے. اب اپنے بارے میں جو ہے وہ بہتر فیصلہ جو ہے وہ خود لے سکتی ہے. تو اس آیت سے کیا سمجھ آیا کہ بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر وہ عورت پریگننٹ ہو تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے. اور عورت جو ہے وہ عدت کے دوران جو ہے وہ بناؤ سنگار بھی نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے، اور جب عدت کا جو ٹائم وہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر وہ جو ہے وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، وہ نیا نکاح کر سکتی ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَقْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 جو ابھی ہم اسٹڈی کریں، اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوہ عورت یا متعلقہ عورت کی طرف اگر کوئی مرد نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، وہ اب اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی بیوہ عورت ہے یا کوئی متعلقہ عورت ہے اور اس سے کوئی مرد جو ہے وہ نکاح کا جو ہے وہ خواہش مند ہے، تو وہ ان کو جو ہے اشارے کنائے میں جو ہے وہ پیغام پہنچا سکتا ہے عدت کے اندر. یعنی اگر کوئی عورت عدت گزاری ہے تو اس کی طرف جو ہے اشارے کنائے میں جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ میں ہے 1480 کے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو جب ان کے شوہر نے طلاق بائن دے دی، یعنی تیسری طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ جب آپ کی عدت مکمل ہو تو مجھے بتائیے گا. تو آپ رضی اللہ عنہ کی جب عدت مکمل ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کروایا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. تو یعنی کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ کسی ایسی عورت کو جو ہے اپروچ کرنا چاہ رہا ہے تو اشارے کے طور پر اس کی طرف جو ہے نا پیغام پہنچا سکتا ہے. یعنی کہ اس لڑکی کے ولی سے کہہ دے کہ جب اس لڑکی کی عدت کمپلیٹ ہو تو جلدی نہ کیجیے گا، مجھے بتائیے گا، مجھے خبر دیجیے گا. یا پھر ایک اور اس طرح سے ہو کہ اس لڑکی کے گھر جائے اور اس کے گھر والوں کے سامنے جو ہے اس طرح سے کہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جو عورت ہے اس میں یہ اوصاف پسند ہیں اور اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے جو کہ اس لڑکی کے اندر ہوں، اور وہ بھی کہیں سے یہ باتیں سن رہی ہو، تو یہ بھی جائز ہے. یعنی اشارے کنائے کے طور پر جو ہے نا اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے عدت کے اندر. کھلے لفظوں میں نکاح کا ورڈ یوز کرتے ہوئے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے. اس چیز کو جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا. وہی بات آ رہی ہے، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو. یعنی کہ یہ نہیں کہ عدت کے اندر جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ جو وہ چھپ کر دوستی لگا لی، ٹھیک ہے، اس سے یہ کہنا کہ تم نے صرف مجھ سے ہی شادی کرنی ہے، مجھ سے ہی نکاح کرنا ہے، میرے علاوہ کسی سے نہ کرنا. تو اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات، اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی. یہ جو چیزیں یہ بالکل منع، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. یعنی عورت سے جو ہے وہ دوران عدت، اس کی عدت کی مدت کے اندر جو ہے کبھی نکاح نہ کرو. اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ عدت کے اندر جو نکاح ہو جائے وہ نکاح صحیح نہیں ہے. اور اگر میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں ان کا جو ہے وہ تعلق قائم ہو جائے تو پھر ان کا جو ہے وہ ان کی جدائی کروائی جائے گی. یعنی کہ جو عدت کے اندر جو نکاح ہو جائے کسی کا تو وہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں تمہارے دلوں میں جو برے خیالات آ رہے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے. اللہ کا ڈر رکھو،
ہر چیز کے اوپر اپنی جو ہے وہ چیک رکھو کہ میں کس سائڈ جا رہا ہوں. ہر انسان اپنے اوپر یہ دیکھے کہ میرے دل میں کیا کچھ آ رہا ہے، اور اپنے دل میں عورتوں کے متعلق فرمان باری کے خلاف کوئی چیز ایسی، کوئی ایسا خیال نہ آنے دے. اور اپنے دل کو جو ہے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت پاک صاف رکھے، برے خیالات سے بچائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ جو ہے اپنی رحمت کی امید بھی دلا رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ جو ہے تمہارا رب جو ہے بہت غفور ہے اور بہت حلیم ہے، بہت بردبار ہے، بہت بخشنے والا بھی ہے. تو اب اس میں یہ بھی ہے کہ ہم سب کے لیے لیسن ہے کہ ہم سب کو جو ہے اپنے خیالات کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے گمان کو بھی اچھا رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، اچھی سوچ رکھنی ہے ہر ایک کے متعلق. کیونکہ ہمارے کئی جو مسائل ہیں ہماری بدگمانیوں اور ہماری بری سوچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی گناہ جو ہے وہ سب سے پہلے انسان کی سوچ میں آتا ہے، اور پھر انسان اس چیز کا ارادہ کرتا ہے، اور پھر ارادے کے بعد انسان اس چیز پہ عمل کرتا ہے. تو جب انسان اپنی سوچ کو ہی اچھا کر لے گا، پاکیزہ کر لے گا، پازیٹیو کر لے گا، مثبت ہو جائے گی اور پروڈکٹیو ہو جائے گی، تو پھر اس کے سارے جو اعمال ہیں وہ خود بخود آٹومیٹکلی جو ہیں وہ پازیٹیو ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے اور خیر والے ہو جائیں گے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. تو مین جو یہ ہے وہ یہی کہ ہم نے اچھا سوچنا ہے اور دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ برے خیالات لانے سے جو ہے خود کو بچانا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا ہی سوچنا ہے. تو سسٹرز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.